دکھائے۔ پھر فرمایا کہ یہ صفیں چیرتے ہوئے اور اندر چلے گئے، حتیٰ کہ آخری صفوں میں جہاں عورتیں تھیں اور وہ بھی زرہ کے اندر ان کو پہچانتے نہ تھے، ان میں سے ایک عورت کے اوپر جو نے حملہ کیا اور اس کے سر کے اوپر جو ہے بالکل تلوار لے کے آئے۔ یہ سمجھتے تھے کہ مرد ہے، لیکن جو ہی تلوار اس کے سر کے اوپر آئی تو وہ چیخی اور چلائی، تو ان کو پتہ چلا یہ تو عورت ہے، تو انہیں اپنی تلوار جو اس کے سر سے ہٹا لی، تو کہا کہ یہ جو ہے یہ چیخنے چلانے سے مجھے پتہ چلا کہ یہ عورت ہے، ہندہ بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہے کسی عورت کے خون سے جو ہے وہ آلودہ ہو۔ تو ایسی بہادری کے جوہر حضرت ابو دجانہ نے دکھائے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت بہادری کے ساتھ جب ان کا مقابلہ کرتے مشرکین کا، کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ جو ایک شخص ہے اپنا سبا بن عبد العزیٰ، وہ ان کے سامنے آیا تو اس کو انہوں نے للکارا، اور ایسے یعنی جو جس شخص نے ان کو قتل کیا، شہید کیا، اس کا نام ہے وحشی بن حرب، وہ بھی ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ کہتا کہ میں تو اس جنگ میں مشرکین کی طرف سے اس لیے شریک تھا کہ میں غلام تھا، اور میرا جو مالک تھا جبیر ابن مطعم، اس کے چچا کو مسلمانوں نے جو ہے وہ قتل کیا تھا بدر کے اندر۔ تو جبیر ابن مطعم نے مجھے کہا کہ وحشی اگر تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، تو تم آزاد ہو۔ تو کہتے ہیں میں اس آزادی کے شوق میں جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ گیا، ورنہ مجھے تو کوئی اس غزوے کے اس جنگ کے اندر جانے کے اندر کوئی شوق نہیں تھا۔ تو میں اس طاق میں رہا کہ میرے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئیں اور کیسے جو ہے میں ان کو جو ہے وہ شہید کروں۔ تو میں ایک درخت اور ساتھ پتھر تھا، اس کی اوٹ میں جو ہے بیٹھ گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سبا بن عبد العزیٰ کو للکارا، اور پھر اس کے زور سے جو ہے وہ تلوار اس کے اوپر چلائی، جیسے اس کا اثر تھا ہی نہیں، اور اس کو قتل کیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے اس بات سے غافل ہیں کہ کون ان کو دیکھ رہا ہے، کون حملہ کرنے والا ہے۔ جب میں نے اس بات کو بھانپ لیا تو میں جو ہے بڑا ماہر جو ہے نیزہ چلانے والا تھا، کہ میرے نیزے کا جو وار ہے وہ کبھی خطا نہیں گیا۔ تو میں نے اپنے نیزے کو جو ہے تولا، اور جب میں نے سمجھا کہ اب میں اس کو جو اچھی طرح سے جو ہے نشانے پہ جو ہے بٹھا سکتا ہوں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہ جو ہے وہ ناف کے نیچے جگہ پیٹ، وہاں پہ میں نے اس کو پھینکا، اور ان کے پیٹ کے اندر وہ نیزہ گھستا ہوا ان کمر سے جو نکل گیا، اور ان کی انتڑیاں جو ہیں وہ باہر آ گئیں، اور میری طرف وہ دوڑے، لیکن وہ اتنا گہرا زخم تھا کہ اس کی وجہ سے وہ گر گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ زندہ رہے، پھر اس کے بعد جو شہید ہوئے۔ اور میں نے اپنا نیزہ نکالا اور مشرکین کے لشکر کے اندر آ گیا۔ میرا تو یہی مقصد تھا اس جنگ کے اندر جانے کا، اور کوئی مقصد نہ تھا کہ میں یہ کارنامہ کروں، اور اس کے نتیجے میں جو میرا مالک ہے جبیر بن مطعم وہ مجھے آزاد کرے۔ مسلمانوں کی طرف سے بہت سارے صحابہ کرام کے اس میں بہادری کے کارنامے، ان میں سے حضرت حنظلہ جن کو غسیل ملائکہ بھی کہتے ہیں، وہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری میں تھے کہ ان کے کان میں آواز پڑی جہاد کی۔ تو اب اسی حالت میں بغیر غسل کیے وہ لشکر کے اندر جو ہے شریک ہوئے، اور وہ یہ ابو عامر فاسق جو ہے اس کے بیٹے ہیں۔ وہ ابو عامر فاسق جو اوس کا سردار تھا اور مشرکین کی طرف سے آیا تھا، اور اتنا مبغوض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی فاسق رکھا تھا، اس کے یہ بیٹے ہیں حضرت حنظلہ جو ان کو غسیل ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ابو سفیان کا ارادہ کر کے صفیں چیرتے ہوئے آ رہے تھے کہ اس کے اوپر حملہ کرو، اور بہت قریب پہنچ گئے تھے کہ مشرکین میں سے شداد بن اوس نے جو ہے ان کے کندھے کے اوپر جو ہے وہ تلوار چلائی، جس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی طرف سے جو تیر انداز تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، انہوں نے بھی بہت جو ہے بہادری کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس جنگ کے اندر جو جہاد کیا، اور حضرت جو خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جو ہے اکرمہ بن ابو جہل، انہیں 3 دفعہ حملہ کیا کہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس کی پشت کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں، اس درے میں سے جہاں پہ یہ تیر انداز مقرر تھے۔ 3 دفعہ انہیں حملہ کیا اپنے لشکر کے ساتھ، جو 200 گھوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ لشکر تھا، لیکن یہ جو تیر انداز تھے انہوں نے ایسی بہادری کے ساتھ ان کو جو ہے ان کا مقابلہ کیا کہ ان کو مجبور کر دیا کہ 3 دفعہ وہ پسپا ہونا پڑا ان کو۔ تو یہ تیر انداز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پہ مقرر فرمائے تھے، ان کا بھی یہ کارنامہ۔ تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہے کہ مشرکین کو ابتداً جو ہے وہ شکست ہوئی، اور ایسی شکست ہوئی کہ وہ ان کی صفیں جو ہے تتر بتر ہوئیں، اور ان کی عورتیں تک جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئیں کہ جو انہوں نے اپنے جو کپڑے تھے وہ پانچے جو اوپر چڑھائے ہوئے تھے اور پہاڑ کی طرف جو ہے بھاگ رہی ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں،
اور ہم لوگ جو ہے وہ غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جو مشرکین کا لشکر پسپا ہو رہا تھا ان کی غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے ان کے پیچھے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب فرمائی۔ لیکن اسی دوران میں جو تیر انداز تھے ان سے ایک خوفناک غلطی ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور جو لوگ جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی مال غنیمت سمیٹنا چاہیے۔ اب اس فتح کے بعد تو یہاں اس پہاڑی کے اوپر جو ہے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان کے امیر نے ان کو سمجھایا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں خاص طور سے یہ کہا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو ہم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، لیکن ان کی بات کسی نے سنی اور 40 لوگ جو تھے اس دستے میں سے وہ نکل گئے اور صرف 10 لوگ جو ہے وہ باقی رہ گئے اس پہاڑی جبل رمات کے اوپر، جن کو دیکھا جب خالد بن ولید جو ہے وہ اس طاق میں تھے کہ یہ جو پہاڑی دستہ ہے اس کو کیسے جو میں یعنی ان کو شکست دوں اور مسلمانوں کے لشکر کے سے پیچھے سے حملہ کروں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 40 لوگ تو ان کے چلے گئے تو جو 10 رہ گئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے امیر سمیت ان 10 کو جو ہے وہ شہید کر کے یہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس کے عقب میں سے اور اس کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوتے ہوتے بمشکل بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی جو ہے وہ زخمی ہوئی اور آپ کی خول کی کڑیاں جو ہے آپ کے رخسار مبارک کے اندر جو ہے وہ یعنی گڑ گئیں، اور حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زرہ اس کے اوپر جو ہے یعنی جو مقابلہ کرنے والا شخص تھا قمہ، اس کا نام تھا ابن قمہ، اس نے 2 دفعہ تلوار ماری لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی تو تلوار تو اس کی اثر نہ کر سکی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے ان تیر اندازوں کی جو خوفناک غلطی ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت